خدا باپ اور بیٹے روح پاک کے نام سے آمین۔ آج مجھے صلیبی کلمات میں سے تیسرا صلیبی کلمہ، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اے شاگرد دیکھ تیری ماں، مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گیا انجیلی بیان، اس کے 19واں باب 26 تا 27 آیات تک میں آپ سب کے سامنے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کلمہ جو ہے یہ محبت کا کلمہ ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے اور محبت ہی خدا ہے۔ لفظ محبت جو ہے اس کا مطلب ہے پیار، چاہت، لگن اور عشق ہیں، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کسی نے درخت سے پوچھا کہ تیرے لیے محبت کیا ہے؟ درخت نے کہا کہ خود جلنا اور دوسروں کو ٹھنڈک دینا میرے لیے محبت ہے۔ کسی نے سورج سے پوچھا کہ تیرے لیے محبت کیا ہے؟ اور سورج نے کہا خود جلنا اور دوسروں کو روشنی دینا میرے لیے محبت ہے۔ کسی نے چاند سے پوچھا کہ تیرے لیے محبت کیا ہے؟ چاند نے کہا کہ خود اندھیرے میں رہنا اور دوسروں کو روشنی دینا میرے لیے محبت ہے۔ کسی نے پھول سے پوچھا کہ تیرے لیے محبت کیا ہے؟ پھول نے کہا کہ خود بغیر خوشبو کے رہنا اور دوسروں کو خوشبو دینا میرے لیے محبت ہے۔ اور مسیح میرے عزیزو، محبت جو ہے بغیر قربانی کے نامکمل ہے، اور خداوند یسوع المسیح نے ہمارے نجات کی خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کا فدیہ دے دیا۔ اور پالوس رسول محبت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ محبت اگر والدین سے ہو جائے تو اطاعت بن جاتی ہے، محبت اگر اولاد سے ہو جائے تو امامت بن جاتی ہے، محبت اگر استاد سے ہو جائے تو روشنی بن جاتی ہے، اور محبت اگر خدا سے ہو جائے تو بندگی بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ کلمہ جو ہے یہ محبت سے بھرا ہوا کلمہ ہے، اور اس کلمے میں مقدسہ مریم کی محبت جو ہے شاگرد کے ساتھ اور کلیسیا کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ، اور مومنین اور شاگرد کی محبت جو ہے وہ مقدسہ ماں مریم سے ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ لفظ خاتون جو ہے یہ یونانی زبان سے لیا گیا ہے، اور خاتون کا مطلب جو ہے اس صفت میں جو سب سے خاندان میں بڑی ہوتی تھی، سمجھدار ہوتی تھی، اور جس کا آرڈر جو ہے، جس کا کہنا جو تھا وہ پورے خاندان پر جس کا کنٹرول ہوتا تھا، اور وہ مضبوطی رکھتی تھی اپنے بات کی اور اس کی بات چلتی تھی، اس عورت کو خاتون کہا جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں یہ لفظ خاتون جو ہے 3 واقعات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے خاتون جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ مقدس یوحنا اس کے 2 باب میں جب خداوند یسوع مسیح نے پہلا معجزہ کیا قانا گلیل کی شادی میں، تو مقدسہ مریم نے جب دیکھا کہ ان کی مے ختم ہو چکی ہے تو مقدسہ مریم کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ ایک ماں جو ہوتی ہے اس کی نظر ہر طرف جاتی ہے، اور ماں کسی بھی جگہ پر ہو وہ کسی کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کا رتبہ ایک احساس کا، ایک محبت کا رشتہ ہے، اور مقدسہ مریم جو ہے وہ اس محبت کو ظاہر کرتی ہے اپنے اس عمل سے۔ اور مقدسہ مریم اپنے بیٹے یسوع مسیح سے کہتی ہے بیٹا ان کی میں ختم ہو چکی ہے، اور یسوع مسیح کہتے ہیں اے خاتون تجھے اور مجھے کیا۔ یہاں پر لفظ خاتون جو ہے وہ یسوع مسیح استعمال کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ لفظ خاتون جو ہے وہ مکاشفہ 12 باب میں لفظ خاتون جو ہے 8 مرتبہ آیا ہے،
یہ لفظ جو ہے 8 مرتبہ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں مقدس یوحنا 19 باب اس کی 26 تا 27 آیات میں لکھا ہے کہ اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اے شاگرد دیکھ تیری ماں۔ یعنی یہاں پر لفظ خاتون جو ہے یہ نظر آتا ہے ہمیں۔ اور مقدس یوحنا 19 باب 26ویں آیت سے ہم دیکھیں تو یہاں پر ماں لفظ جو ہے یسوع کی ماں، خداوند یسوع مسیح کی ماں لفظ جو ہے یہ تقریباً 5 مرتبہ آیا ہے۔ اور اسی طرح مسیح میرے عزیزوں، بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح کے اور بھی بھائی اور بہنیں تھیں، لیکن میں آپ سب کے سامنے یہ 4 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ اکلوتے اور پلوٹے تھے۔ 4 ثبوت ایسے بائبل مقدس میں موجود ہیں جس کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ثبوت یہ ہے کہ جب مقدس لوکا اس کا 2 باب اس کی 41ویں آیت میں جب عید فصح کے وقت والدین ہر سال عید فصح کے دن وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو یعنی پاک خاندان جو ہے وہ عید فصح منانے کے لیے یروشلم میں جایا کرتا تھا، اور وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو جب اس کی عمر 12 سال کی تھی اس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں والدین، اور جب واپس لوٹتے ہیں قافلے کی صورت میں، جب گھر میں پہنچتے تو دیکھتے ہیں مقدس یوسف اور مقدسہ مریم دیکھتی ہیں کہ ہمارا بیٹا یسوع مسیح جو ہے موجود نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو یسوع مسیح کو ڈھونڈتے 3 دن کے بعد وہ یروشلم میں ہیکل میں پہنچتے تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اور کوئی بہن بھائی ہوتا، کیا مقدسہ مریم اور ولی یوسف اپنے 11 سال 10 سال 7 سال یا 5 سال یا 3 سال کے بیٹے یا بیٹی کو اپنے گھر میں چھوڑ کر 12 سال کے بچے کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے عید فصح میں؟ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے عید فصح میں یروشلم میں جب وہ والدین جاتے ہیں تو یسوع مسیح 12 سال کا تھا، اسے ساتھ لے کر جاتے۔ دوسرا ثبوت جو بھائیوں کا ذکر بائبل مقدس میں موجود ہے، مقدس متی 13 باب اس کی 55 آیت میں، وہ ان کا نام ہے یعقوب، یوسف، یہودا اور شمعون ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب مثال کے طور پر میرا نام شہزاد ہے تو میں نے اپنے بیٹے کا نام شہزاد نہیں رکھنا۔ اگر میں اس کا نام شہزاد رکھوں گا تو اس کی پہچان جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اس کی شناخت علیحدہ سی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے سے الگ سا رکھا ہے تاکہ اس کی ایک علیحدہ پہچان ہو، علیحدہ نام سے لوگ اسے جان سکیں۔ اور اسی طرح اگر مقدس یوسف کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کا نام یوسف نہ رکھتے بلکہ اس کا کوئی اور نام رکھتے۔ یہاں پر جن بیٹوں کا مقدس یوسف کے بیٹوں کا ذکر یا یسوع مسیح کے بھائیوں کا ذکر ہے وہ مقدس یعقوب ہے، یوسف ہے، یہودا ہے اور شمعون ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا ثبوت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہیں، اور صلیب کے نیچے مقدسہ مریم اور عورتیں اور مقدس یوحنا ہیں۔ اگر یسوع مسیح کا اور کوئی بھائی ہوتا تو کبھی بھی خداوند یسوع مسیح اپنے شاگرد کے حوالے اپنے ماں کو نہ رکھتے۔ اور چوتھا ثبوت یہ ہے مقدس یوحنا اس کا 3 باب 16 سے 17 آیات، اور یہ بائبل مقدس کا ایک بہت ہی بڑا یہ بھی ثبوت ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اکلوتا کا مطلب ہے کہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی اولاد ہو، اسے ہم اکلوتا کہتے ہیں۔ اس لیے آج کے کلمے میں محبت نظر آتی ہے مقدسہ مریم کی، جس نے خدا کے کلمے کا ہاں میں جواب دیا۔ جب نجات کا منصوبہ چل رہا تھا تو مقدسہ مریم نے
فرشتے کا پیغام کا ہاں میں جواب دیا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اور اسی طرح آج کے کلمے میں یسوع مسیح کی محبت نظر آتی ہے اپنی ماں کے ساتھ۔ وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کا اظہار کرتا ہے اس کلمے کے ذریعے، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اے شاگرد دیکھ تیری ماں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، ہم دیکھیں کہ آج نہ صرف خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم کو مقدس یوحنا کے حوالے کر رہے ہیں، بلکہ آج ہماری سپردگی میں کر رہے ہیں، آج ہماری ذمہ داری میں لگا رہے ہیں کہ ہم بھی مقدسہ مریم کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اور مقدسہ مریم وسیلہ نجات ہے، اور اس نے اپنی محبت اور نجات کے وسیلے کے ذریعے، نجات کے کلمے کے ساتھ اپنی محبت جو ہے ہم پر ظاہر کی۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ باپ اور بیٹے القدس کے نام میں آمین۔